الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 24 رمضان کو درس قرآن اور تفسیر قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اپنا رہنما اور لیڈر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان کے بعد نائب بنے، خلف آگے تو خلف جانشین بنے، اضاعوا الصلاة انہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی انہوں نے پیروی کی، فسوف یلقون غیا ان قریب وہ غی میں داخل ہوں گے۔ اللہ جل وعلا نے اس آیہ کریمہ میں انبیاء کے بعد جو برائی میں مبتلا ہوئے، خواہشات کے پیچھے لگے اور اس طریق کو انہوں نے چھوڑا، اس راستے کو چھوڑ دیا، تو انہیں اللہ پاک نے نالائق فرمایا، یعنی وہ خلف ہیں، اور فرمایا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یہ نالائق ہے۔ تو پہلی صفت ان کی یہ بیان ہوگی کہ وہ جو نالائق جانشین بنے ان کے بعد تو انہوں نے وہ خیر والے کام چھوڑے، تو خیر والوں نے سب سے نماز چھوڑ ضائع کر دی، اور انہیں خواہشات کی پیروی کی، نفس کے پیچھے لگے اور نفس کی ماننے لگے اور لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، چسکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ پاک یہ جو چسکوں کے پیچھے پڑنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، لذتوں کے پیچھے پڑنے والے، کانوں کے چسکے پورے، آنکھوں کے چسکے پورے، زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اب تو ہم محفل بھی چسکوں کے لیے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آئیں، ہم تعلیم لیں، ہم انسان ہیں، مومن ہیں، مومن کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس پر حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اس کے اوپر کتنے حقوق ہیں، اسے علم ہو اس کا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس جگہ کیسے بولنا ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے، ان کا حق کیا ہے، ان کا حق کیا ہے، میں نے دنیا کو آخر کیسے بنانا ہے، دنیا کو کیسے سنوارنا ہے۔ لیکن دکھ ہو رہا ہے کہ اب تو لوگ وہ لذتوں کے پیچھے بڑے ہوئے، نفس کے پیچھے، سختی تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں میٹھا میٹھا ملے اور قبرستان کھلے ہو جائیں۔ بس شوگر والے بھی کہتے ہیں مجھے چینی ملے، مجھے میٹھا ملے، بیمار لوگ بھی کہتے ہیں بس چسکے ملیں، بیماری دور نہ ہو، کہ ہماری نفس کی بیماری ہے، نفس نے ہمیں کہاں لگایا ہوا ہے، ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہم اپنی خواہش کو شریعت بنا بیٹھے ہیں، جو چاہتا وہ کر لیتے ہیں۔ 2 نمازیں پڑھیں اور 2 نہ پڑھیں، 2 کیوں پڑھی ہیں، 2 کیوں نہیں پڑھی، 2 میں کیا تھا، 2 میں کیا تھا، کیا 2 پڑھنے میں بھی خواہش تھی اور 2 چھوڑنے میں بھی خواہش تھی، کہ دل کیا، دل نہیں کرتا، خواہش ہی کرتی ہے، خواہش کی تو نماز پڑھ لی، خواہش کی تو نماز چھوڑ دی، خواہش کی تو رمضان میں قرآن پڑھ لیا، خواہش کی تو ٹھیک ہے، خواہش کی تو آنکھوں بند کر لیا، خواہش کی تو چڑیلیں دیکھ لی، خواہش کی تو گند دیکھ لیا موبائل سے، خواہش ہی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، نیک تو ہے ہی ہیں، ہم تو اس طرح چل رہی ہیں۔ تو اللہ پاک تو فرماتا ہے یہ نالائق ہے، اور اسے لائق سمجھا جاتا ہے، جتنا جھوٹا ہوتا ہے کہتے ہیں بڑا شیعہ چلا گیا، یہ صحیح ہے، تو جو نیک و سچا ہوتا ہے کہتے ہیں سائی ہیں، سائی لوگ ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ پاک انہیں نالائق کہہ رہا ہے جو جھوٹے، فراڈیے، دھوکے باز، شاشات کے پیچھے بھاگنے والے، لذتوں کے پیچھے پڑنے والے، نماز کو ضائع کرنے والے، نماز ترک کرنے والے، نماز میں سستی کرنے والے، یہ کون ہیں؟ حدیث مبارکہ کبھی پڑھ کے دیکھے بندہ ہل جاتا ہے کہ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں بے نمازی کے متعلق، لیکن اللہ عز و جل نے یاد کہا کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، وہ نالائق ہیں۔ تو آپ آج گدی نشین کون سے ہیں؟ کتنے گدی نشین ہیں جو لائق ہیں؟ بے نمازی، ٹول ٹمکے، بہت عورتیں مرد کٹھے، بے پردگی، پھر اوپر پتہ کیا کچھ چلتا ہے، پیسے اڑائے جاتے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ
دیگر اللہ عز و جل کے احکامات کی طرف توجہ. اب بڑے بڑے آپ درباروں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جو تو علماء اہل سنت کے کنٹرول میں ہے وہاں تو خوشبو نظر آتی ہے. حضور دادا گنج بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے دربار سے نظر آتی ہے. عورتیں الگ بند ہیں اور مرد الگ ہیں, اور ذکر ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, نماز ہو رہی ہے, مسجد ہے, یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. لیکن آپ دیگر دیکھیں کسی پہ تشیع کا قبضہ ہو چکا ہے, وہاں دیکھو بے حیائی, فحاشی اور یعنی یہ چل رہی ہے. اور کہاں وہ گدی نشین ہے صاحب, جسے صاحب زیادہ کہہ رہے ہیں, اور وہ بیٹھ کے اپنے بزرگوں کے خلاف چل رہا ہے. ساری یہ زندگی انہوں نے اللہ کی, اللہ کو یاد کیا, اللہ کے محبوب کی اطاعت کی, اور یہ ان کی گدی نشین پہ بیٹھ کے گدی پہ پیسے کھا رہے ہیں, بٹور رہے ہیں, اور لوگوں کو کس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں علماء کی لعن ہو رہا ہے اور ہماری لعن ہو رہا ہے. واقعی شیطانوں کی لعن اور ہوتی ہے, اور خدا کے وارثوں کی, خدا کی کتاب کے وارثوں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی لعن اور ہوتی ہے. کیونکہ علماء تو لائٹ دیتے ہیں, روشنی دیتے ہیں, اور روشنی میں چلیں گے تو اللہ عز و جل کی محبت کا نور ملے گا, اللہ کے محبوب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ملے گا, اللہ سے راضی ہو جائے گا, اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے. لیکن کیا کریں, یہ بتاتے ہی نہیں. اب دیکھو اللہ پاک فرمائے کہ نالائق جانشی ہوئے, تو اب رب کی مانیں گے, ان کی مانیں گے جو نماز چور ہیں, نماز سے دور کرنے والے, دین سے دور کرنے والے, علم دین سے دور کرنے والے, ماں باپ سے دور کرنے والے. ہماری جیبیں بھرو, ماں باپ کی خیانت تڑپتے رہیں گا, ماں باپ ناراض کر کے ہمارے پاس آ جاؤ, ماں باپ کو راضی نہیں کرنا. یہ کیا ہے, جو نالائق کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ پاک کہتا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, فخلف جانشی ہوئے, من بعدہم, من بعدہم میں یعنی نبیین کے بعد, نبیین کے بعد سے جانشین ہوئے. کون ہوئے؟ خلفن, نالائق. اب عربی میں خلفن کہتے ہیں نالائق کو, یعنی برائی کے پیچھے چلنے والا, برائی کرنے والا. نیک لوگ چلے جائیں اور ان کے پیچھے نالائق جانشین بنے, یعنی برے جانشین. اور جو جانشین اچھا ہوتا ہے اسے خلف کہا جاتا ہے عربی میں. خلفن نالائق جانشین, یہ برا جانشین, اسے کہتے ہیں خلف سو, برا جانشین. اور جو اچھا جانشین ہے اسے کہتے ہیں خلف صادق, سچا جانشین. تو سچے جانشین کو زبر سے پڑھتے ہیں خلف, اور نالائق برے جانشین کو کہتے ہیں خلف. اس سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, یہ تفسیر صحابی میں موجود ہے کہ فخلف من بعدہم ای وجد من بعد النبیین, نبیین کے بعد سے وہ آئے, وہ موجود ہوئے. خلفن و بالکسف فی الشر, یعنی جو برائی میں نائب ہیں, برائی میں جانشین ہیں, برائی میں جانشین. نعوذ باللہ من ذالک. اور فرماتے ہیں بالفتح فی الخیر, اور خلف پڑھا جائے تو پھر خیر میں جانشین ہوتا ہے. وہ یقول خلف سوء, برا جانشین, اور خلف صدقین, اچھا جانشین. تو جو اچھا جانشین ہوتا ہے اسے خلف کہتے ہیں. جو برا جانشین ہوتا ہے کہ جو ان کی جگہ پہ آ جاتا کرتا برائی ہے, اسے نالائق کہتے ہیں اور اسے برا کہتے ہیں. اور یہ میرے پاس تفسیر جلالہ نے اس کا حاشیہ ہے, کہتے ہیں خلفن عقیبن, یعنی بعد میں آنے والا. یستعمل الخلف بسکون اللام, بسکون اللام خلف استعمال کیا جاتا ہے شر میں. فیقال خلف سوء, کہا جاتا ہے خلف سوء برا جانشین, اور فتح کے ساتھ کہا جاتا ہے خلف فی الخیر. فیقال خلف صالح, کہتے ہیں خلف صالح, خلف صالح یہ اچھا نائب ہے, اچھا جانشین ہے. اور خلف سوء یہ برا جانشین ہے. معنی آیت یہ ہوا بالفارسیہ, فارسی میں معنی یہ ہوا وہ جانشین شد بعد انبیاء علیہ السلام قوم نا خلف, نبیوں کے بعد نالائق قوم جانشین ہوئی. آپ اندازہ لگائیں, اللہ پاک فرما رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو کہیں گے سختی کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو فیڈر لگا کے دیں, جب اللہ کی نافرمانی ہو تو کیا فیڈر دیں آپ کو, اس میں یہ لو پی لو, بہت اچھا کام کر رہی ہو, ہم اسے بتائیں ہی نا. اللہ پاک انہیں نالائق کہے, اور نالائق کی پہلی صفت اللہ پاک یہ فرمائے اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. یعنی تفسیر جلالین میں ابھی تر کیا, نماز کو چھوڑنے کے ساتھ یہ مطلب ہے. اس کی اور بھی تفسیریں ہیں لیکن آج یہی تفسیر آپ سن لیں. بتر کیا یعنی نماز کو چھوڑنے کے ساتھ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, تو یہ نالائکی کی پہلی صفت. اسے کہتے ہیں نالائق جو نمازوں کو ترک کرے. ادھر جتنا مرضی بے نمازی ہو, اسے کہتے ہیں بڑے ہی اچھا ہے, بڑے ہی نیک ہے, بڑے ہی صالح ہے. عجیب بات ہے, اللہ پاک نالائق اللہ کے نافرمان صالح ہوتا ہے. اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والا, حضور کی اتباع سے بھاگنے والا, وہ لائق ہوتا ہے.
اللہ پاک فرماتا ہے خلق ادا صلاۃ، نالائق ہے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، بتر کیا یعنی نمازوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نمازوں کو کل یہودی والنصارى، جیسے یہودی نصارہ نمازوں کو چھوڑتے تھے تو ایسے ہی انہوں نے بھی نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات من المعاصی، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. یہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑا اور انہوں نے کیا کیا، خواہشات کے پیچھے چلے، لذتوں کے پیچھے چلے. بس خواہش ہی محبت ہے، خواہش ہی دین ہے، خواہش ہی شریعت ہے. دل وہی میں جب بات کر رہا، خواہش کی تو نماز پڑھ لی، خواہش کی تو قرآن پڑھ لیا، جب خواہش نہیں کی تو قرآن پاک بھی ادھر ہے، خواہش کی تو ابا جی سے محبت کر لی، خواہش کی تو اما جی کو سنا بھی دی، ابا جی کو بھی سنا دی، خواہش ہوئی تو کر دیا، خواہش ہوئی تو نا. یہ خواہش کو چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ نفس بھی آپ کے تابع ہو کر چلے گا، پھر یہ بھی کہے گا وہی کام کرو جس پہ رب اور آپ کے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. تو واتبعوا الشہوات، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. من المعاصی، کیا مطلب ہے خواہشات کا؟ یعنی انہوں نے گناہ کیے ہیں. یہ ہے خواہشات کی پیروی کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، معاصی سے خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب وہ جہنم میں، جہنم کی ایک وادی غی، اس میں داخل ہوں گے، اس میں پڑیں گے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں واتبعوا الشہوات ای ملاد النفوس، یہ ہے نفسوں کے چسکے. یہ شیر خدا کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شہوات کی پیروی کی یعنی نفسوں کے چسکے پورے کیے. آج بیان بھی چسکوں کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ آپ سوچ سکتی ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان سنے اور اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو اور اللہ عز و جل بخشی فرما رہا ہو، سکون قلب نصیب ہو رہا ہو، تو یہ محروم کیسے رہ جاتی ہیں؟ ساری رات نعت خوانی ہوتی ہے، فجر کی نماز نہیں ہوتی، نماز سے بھاگ جاتی ہیں. ختم شریف میں ہم آتی ہیں، زور کا ٹائم ہوتا ہے تو دعا ہوتی ہے تو بھاگ جاتی ہیں، چند نمازی رہ جاتی ہیں، باقی سارے باہر کھان پینے میں مشغول ہو جاتی ہیں، ادھر لگ جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نقصان کر رہی ہیں. شیر خدا فرماتے ہیں واتبعوا الشہوات، مولا مشکل کجا شیر خدا قاسم ولایت، جو ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، یہ پیر بنے ہوئے ہیں، اور جو ولایت بانٹنے والے ہیں وہ کہتے ہیں شہوات کا مطلب کیا ہے؟ نفسوں کے چسکے، نفسوں کے ٹیسٹ، اس کے پیچھے پڑھ کے رب کو ناراض کر رہی ہیں، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، رب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرما رہے ہیں، کر رہی ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں من بن الشدید ورکب المنظور ولبس المشہور. آپ فرماتے ہیں جس نے سختی پہ بنیاد رکھی. یہ نفس پہ تکلیف ہوتی ہے جب آپ اسے لگام دو گے شریعت کی، یہ بڑا تڑپے گا، بڑا موٹا ہے، یہ بڑے چکر باز ہے، بڑا فراڈی ہے، بڑا مکار ہے. اس کے مکار سے بچنا. تو جب اس کو مکاری سے بدلا جائے تو یہی نفس جو ہے نا، یہ بندے کے عروج کا سبب بنتا، بندہ بلندی کی طرف جاتا ہے. یعنی وہ یوں ہے کہ شیر خدا پاتے ہیں جو سختی کی جس میں بنیاد رکھی اور اس سواری پہ منظور کی سواری پہ سوار ہو گیا. اب اللہ کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی. تو جس نے نفس کو لگام دے کے نفس کے اوپر بیٹھ گیا، نفس نیچے ہے اور پھر یہ لے کے جاتا ہے، تو پھر یہی نفس اسے مدینہ پاک لے جاتا ہے، یہی نفس اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. لیکن اسی نفس کو اپنے اوپر چڑھا دیا جائے اور نیچے آپ ہو جائیں، یعنی خود جانور بن جائیں اور اس کو اوپر سوار کر لیں، تو پھر یہ نفس آپ کو جانور بنائے گا، پھر یہ بے لگام ہے. تو شیر خدا فرماتے ہیں سختی پہ رکھی جس نے بنیاد، من بنا شدید، جس نے سختی پہ بنیاد رکھی، ورکب المنظورہ، اور منظور پہ سوار ہو گیا، ولبس المشہور، اور اس نے مشہور کا لباس پہن لیا. تو یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تفسیر مدارک موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ وادی فی جہنم یعنی غی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الغی واد فی الجنہ، یہ غی جنت میں ایک وادی ہے. وَإِنَّ أَوْدِيَةَ جہنم، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کہ تو اس کی جہنم سے پناہ طلب کرے، اس کے گرمی سے پناہ طلب کرے. اعد للزانی المصر علیہ، یہ جو زانی زنا پہ زنا کرتا، ظالم توبہ نہیں کرتا، یہ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور شراب میں گم رہنے والا، دائمی شراب پینے والا، شراب نہیں چھوڑتا، اور سود کھانے والے کے لیے، اور کس کے لیے؟ ولی اہل العقوقی، اور والی حق ادا نہ کرنے والے، حق ماننے والے.
वलिअहलिल उकूक, और फरमाया वलिशाहिद ज़ूर, झूठी गवाही देने वाले के लिए, और औरत जो अपने खामद के अलावा किसी और के पास जाके बदकारी करती है और बच्चा जनती है, उसके लिए भी ये है। और इस तरह आपको मुख्तलिफ इसकी तफसीर मिलेंगी। ये कितनी खतरनाक बात है जहन्नम में, जिसे गई कहते हैं। तो जिन्होंने नमाजें तरक की हैं और शहवात के पीछे लगे, अल्लाह पाक फरमाता वो इस वादी में जाएंगे। कौन सी वादी? गई, यानी वो वादी फी जहन्नम अन यक़ऊन फीही, वो जहन्नम में एक वादी, अब उसमें गिरेंगे। इल्ला, मगर, लेकिन, मन ताबा, जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया, वआमिला सालिहन, और अच्छे अमल किए, उलाइका यदखुलून जन्नत वला युज़लमून शैया, यही लोग हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और कुछ भी उन पे जुल्म नहीं होगा, यानी उनके सवाब में से कुछ कमी भी मालिक नहीं फरमाएगा, उन्हें पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा। तो अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें कुरान पाक की तालीमात को हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसी शेर पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाम रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शब भर सोना और दिन लाहव लाइब में खोना, दिन खेल कूद में खोना, दिन लाहव लाइब में खोना, शब भर सोना, सारी रात सोना। तो दिन लाहव लाइब में खोना, शब भर सोना, न शर्म नबी न खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तुझे हुजूर की शर्म भी नहीं है कि दिन खेलने के लिए था और रात सोने के लिए थी। कोई इबादत, कोई इताअत, कोई फरमाबरदारी, ये कुछ भी तुझ पे लाजिम नहीं। तुम बस आजाद आए आजाद चले जाओगे कि तुझ किसी का पाबंद भी है, किसी के ताबे भी हो तुम। तो आला से कहते हैं दिल लाहव लाइब में खोना, शब भर सोना, न शर्ब नबी न खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह जल्ला वाला अमल की राहों का हमें मुसाफिर बनाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।